السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے کہ کیا قرآن میں صبر اور نماز سے مدد لینے کو کہا گیا ہے؟ تو یہ موجودہ جو نماز ہے اور جو صبر کا ہمارا تصور ہے، اس سے کس طرح مدد حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو آئیے آج اسی بات کو سمجھتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے بتاؤں گا، اور آخر میں اس کی وضاحت کروں گا کہ آج کے دور میں یہ کس طرح قابل ہدایت ہے، قابل عمل ہے۔ تو بجائے اس ایک آیت کے میں چاہوں گا کہ اس میں 3 آیتوں کو پڑھ جائے تاکہ بات انتہائی واضح ہو جائے۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 44، 45 اور 46، یعنی 2 کی 44، 45 اور 46۔ پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ: کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب؟ کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمات۔ یہاں ایک دو سوال اور بھی آیا تھا، جو لوگ ان لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود کو بھول جاتے ہیں، لہٰذا میں نے اسی لیے ان تینوں آیتوں کو کر لیا جو اس کے تحت اور سوالات ہیں ان کی بھی بات مکمل ہو جائے۔ تو اس سے پہلا تو یہی ہے کہ لوگوں کو جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں جبکہ وہ کتاب سمجھتے بھی ہیں، تو کیا وہ عقل نہیں رکھتے ہیں؟ دوسری بات جو کہا گیا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور یہ بڑی بات مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ تیسری بات جو ہے کہ وہ لوگ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ رب کے روبرو پیش ہوئیں گے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، تو یہ انہوں نے اس کو قیامت سے منسلک کر دیا۔ اب دیکھیے یہ حقیقت میں کیا ہے اور کس طرح آج قابل عمل ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم معاملات دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم بھلا دیتے ہو اپنی نفسیات کو، اپنی سوچ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور یہ کہ تم سمجھ کر پڑھتے پڑھاتے ہو الکتاب، افلا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور تم آنت چاہو، تم مدد چاہو سبق اور ثابت قدمی کی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الْخَاشِعِينَ، اور بے شک ضرور یہ بڑائی ہے صرف خشیت کرنے والوں پر۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم، وہ لوگ جو یہ گمان رکھتے ہیں یہ کہ انہیں ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو یہ اصل میں دنیا ہی کی بات ہو رہی ہے، یہیں پر اسی جگہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی رب سے ملاقات ہوگی۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کو سمجھاتا ہوں کہ حقیقت میں یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کے معاملات دیتے ہو اور تم اپنی نفسیات کو بھول جاتے ہو، اور یہ کہ تم الکتاب کو سمجھ کر پڑھتے پڑھاتے ہو، بس کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور تم سبق اور ثابت قدمی سے مدد چاہو، آنت چاہو، اور بے شک یہ ضرور بڑائی ہے صرف عاجزی کرنے والوں پر۔ لوگ یہ گمان رکھتے ہیں یہ کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، رب سے پیش ہونا، انہیں رب سے پیش ہونا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور یہ کہ انہیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو یہ تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ پہلی بات جو وہ یہی ہے کہ اکثر لوگ جو ہے وہ لوگوں کو تبلیغ کرنے نکل جاتے ہیں کہ جی یہ کرو وہ کرو، اللہ کا حکم یہ، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، خود اپنی سوچ کو، اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں۔ تو اپنی نفس کو بھلا دینا اور دوسروں کو تنبیہ کرتے رہنا، اس سے کبھی بھی بھلائی نہیں آتی۔ سب سے پہلے اپنے اوپر ہی تنقید کرنی چاہیے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاملات کیا ہیں۔ اور کس لیے؟ کیونکہ الکتاب کو سمجھ کر پڑھتے پڑھاتے تو وہی لوگ ہیں جو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ تو جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ صرف دوسروں کو معاملات دینے میں لگ جائیں، لوگوں کو معاملات دینے میں لگ جائیں اور خود اپنے آپ کو بھلا دیں، تو اس سے کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے لوگ عقل سے کام لیں۔ پھر انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ثابت قدمی کی اور سبق سے آنت چاہو۔ الصلاۃ جو ہے یہی کہ اللہ کی کتاب کو 2 وقت سمجھ کر پڑھنا تاکہ آپ اس کی ہدایت پر عمل کر سکیں۔ تو دونوں وقت آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ اٹھنا ہے۔ تو جب آپ کی آنت ہوگی، جب آپ کی مدد ہوگی، اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ کہ جب آپ سمجھیں گے یہ جو 2 وقت اللہ نے دیا ہے صبح شام کا کہ صلاۃ کے لیے، صلاۃ کو قائم کریں، تو اس صلاۃ کے لیے آپ کو ثابت قدم ہونا پڑے گا، آپ کو استقامت دکھانی پڑے گی، یعنی صبر رکھنا پڑے گا، تو پھر جا کر آپ کی یہ آنت ہوگی۔ اور یہ ضرور ایک بڑی بات ہے یہ بڑائی کے لیے، انہی لوگوں کے لیے جو اللہ سے عاجزی کرنے والے ہیں، جو خشیت رکھتے ہیں، یعنی جو اللہ کی تابعدار ہونا چاہتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں ایسے لوگ
انہیں یہ گمان ہے کہ وہ رب سے ملاقات کریں گے۔ رب سے ملاقات رب کی کتاب میں کر رہے ہیں، رب کے احکامات کو سمجھ رہے ہیں، یہاں رب سے ملاقات ہو رہی ہے۔ رب سے ملاقات رب کی کتاب کے ہی ذریعے ہوتی ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ آپ سے اپنی کتاب کے ذریعے مخاطب ہے۔ تو اس کتاب میں جب آپ پیش ہو رہے ہیں، ہمیں کیا ماننا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو سمجھ رہے ہیں، تو یہیں آپ رب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ تو وہ ایسے لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں اور انہیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہی سے انہیں ہدایت لینی ہے، اللہ کی کتاب کے علاوہ دیگر کتابوں کا سہارا نہیں پکڑنا ہے۔ تو یہ اسی دنیا میں کام کر رہے، جو لوگ صلاۃ کے لیے اٹھ رہے ہیں، تو صلاۃ کے لیے جب اٹھ رہے ہیں تو انہیں یہ گمان ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں، اور انہیں یہ بھی گمان ہے کہ ہمیں رب ہی سے رجوع کرنا ہے اور کسی طرف جانا نہیں ہے، یعنی اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ ہرگز نہیں کرنی ہے، جب آپ اللہ کی ہدایت تک پہنچ سکیں گے۔ تو یہ ہے وہ معاملات کہ آپ خود بھی اگر کسی کو نیکی کا معاملہ دے رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو بھی نیکی کے عمل پر جاری رکھیں، اپنے آپ کو بھلائیں نہیں، کیونکہ اصل مسئلہ ہی آپ کا ہے کہ سمجھ کر الکتاب کو وہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں ان کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو معاملہ دینے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی بھی اصلاح کریں، اور اگر ایسا نہیں کر رہے تو یقینی سی بات ہے وہ عقل سے کام نہیں لے رہے۔ تو امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے، یہاں کہیں بھی اس قیامت کی بات نہیں ہے، اور نہ اس طرح جو اردو والا صبر ہے کہ ایک گال میں مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو، یہ صبر بھی نہیں ہے، اور نہ یہ نماز ہے، کیونکہ اس نماز اور صبر سے آپ کی کوئی اعانت نہیں ہوگی، کوئی مدد نہیں ہوگی۔ تو ہوشیار یہ رہیں کہ آپ اللہ کے دشمن اور قرآن کے دشمنوں سے ہوشیار رہیں، اپنے معاملات کو اللہ کے احکامات کے تابع کرنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھیں، اگر حق بات تک نہیں پہنچ سکے تو اپنی اصلاح کریں، بجائے اس کے کہ دوسروں پر تنقیدیں کرنا شروع کر دیں۔ تنقید کے بجائے اصلاح کو اپنائیں، دوسروں پر انگلی اٹھانے کے بجائے خود احتسابی کا عمل اپنائیں۔ کامیابی کا راز ہی یہی ہے، جبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔